ویلکم بیک ناظرین. پیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کس کس دن کہاں کہاں بیٹھتے ہیں؟ ایک عام آدمی اگر دیکھنا چاہے آپ کو چینل 5 کی وساطت سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہم سب سے پہلے تو دربار عالیہ بلوڑا شریف کوٹلی ستیاں 2 دن وہاں دیے ہوئے ہیں، جمعرات اور اتوار والا دن وہاں بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہمارا دن ہوتا ہے سوار والا دن، لوگ جن پر جادو کا اثرات ہوتا ہے ان کی جادو تعویذ نکالتے ہیں وہاں، یہ بھی کوٹلی ستیاں دربار کا ہوتا ہے. اس کے بعد بدھ والا دن جو ہے وہ کھنا پور راولپنڈی پر ہوتا ہے، وہاں بیٹھتے ہیں. اس کے بعد ہفتے والا دن جو ہوتا ہے وہ کلر سیدہ لونی جندرا جو ہے وہ تھانہ روڈ وہاں بیٹھتے ہیں. یہ 3 آستانوں پر ان مختلف اوقات میں ہم بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک دن ہوتا ہے جو ہمارے پاس منگل والا ہوتا ہے. منگل والے دن ہم یہ کرتے ہیں کہ تمام باہر سے آنے والی کالز، بہت ساری فون، جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں میرے تک پہنچ نہیں سکتے، ان کے فونوں سے ان سے رابطہ کرتے ہیں. صحیح. یہ فرمائے گا کہ آپ کے بہت سارے مرید ہیں، ان کی تربیت آپ کیسے کرتے ہیں؟ کون سا ایسا طریقہ ہے، خاص طریقہ جس طریقے سے آپ تربیت کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمارے جو تربیت کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا حسن و اخلاق اچھا ہے. ہمارے بندے سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم کوئی ایسا فعل یا عمل نہیں کرتے ہیں جس سے اس کو دوسرا دیکھنے والا اسی راستے پر چلتے، بلکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو راستوں سے ہٹے ہوتے ہیں، بری کاموں میں پڑتے ہیں. جب ہمارے دربار عالیہ بلوڑا شریف میں آتے ہیں، وہاں کا نظم و ضبط دیکھ کے، حالانکہ بہت سے درباروں پر آپ جائیں تو وہاں مختلف قسم کے نشے کیے جاتے ہیں، لیکن دربار عالیہ بلوڑا شریف جہاں میں بیٹھتا ہوں اس کے ایریے میں سگریٹ نوشی بھی ممنوع ہے. حکم دیا جاتا ہے پابندی سے نماز پڑھی جائیں، اور یہ نشہ اور تمام چیزیں بند ہیں. اس کو دیکھ کر لوگ جو ہیں ان کو زیادہ پیار ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ دیکھتے ہیں، جب معجزے اور کرامتیں دیکھتے ہیں، رب کا کرم دیکھتے ہیں، تو پھر وہ لوگ زیادہ تر ہماری طرف انٹرسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. نشہ اور چیزوں کی آپ نے بات کی، بڑی ایک اہم سوال اس میں سے نکلا ہے کہ جو لوگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں، نشاور، ان کا جو صورتحال ہوتی ہے، اس میں سگریٹ نوشی اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس آپ کو ایسے لوگ آتے ہیں جو ہیروئن کے عادی ہوتے ہیں، ایسی چیزوں کے جو انجیکشن لگاتے ہیں. میرے پاس ایسے کئی لوگ ہیں، جب وہ میرے پاس جاتے ہیں ان کے لیے میں خاص ایک دم کرتا ہوں. جو اگر وہ 10 سال سے بھی 50 سال سے بھی نشہ کر جائے، میرے پاس آئے وہ 3 دم کرے، میرے رب کے کرم سے اس کے دباؤ سے وہ نشے والی چیز ہٹ جائے گی اور وہ نشہ چھوڑ دے گا. باقی مزاروں پہ آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ نشہ آور چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور جو کہ ہم نے خود بھی مشاہدہ کیا، میں خود اس پہ ریسرچ کرتا رہتا ہوں ان تمام چیزوں پہ، تو واقعتاً ایسا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ایسی چیز اگر کچھ لینی ہو تو آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں تو وہاں سے آپ کو چیز، یہ میں معذرت چاہتا ہوں ناظرین سے، ایسا ہوتا ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات؟ یہ روک تھام کے لیے حکومت کو چاہیے کہ جو مزارات ہیں ان کے قریب ترین سخت قسم کی سیکورٹی رکھیں، ایسے لوگوں کو داخل ہی نہ ہونے دیں تاکہ مزارات کی بےرحمتی بھی نہ ہو. اس نشاور سے پہلی بات یہ ہوتی ہے، یہ اسلام میں مکمل طور پہ منع ہے نشہ کرنا منع. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اس جگہ کا تقدس نہیں رہتا، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں لوگ ایسے آ کر وہ ماحول کو خراب کر دیتے ہیں. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ایسی جگہوں پر جہاں لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کو روک رکاوٹ کرنی چاہیے. پھر سب منت مانگنے کے بڑے طریقہ کار ہوتے ہیں، مختلف لوگ مختلف طریقوں سے منت مانگتے ہیں. کچھ طریقے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کہیں جا کے تالے لگاتے ہیں، کچھ طریقے ایسے بھی ہوتے ہیں کہیں گرہے لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے طریقے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ منت ماننے کے طریقے سے میں جو جس چیز پہ آیا ہوں آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ میں سچ بات کرتا ہوں اس لیے کافی کڑوی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ منت صرف رب سے مانی جاتی ہے، سجود رب کے آگے کیا جاتا ہے. مزارات پہ جانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے یہ دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ یہ تیرے بندے تھے، تیری عبادت کرتے رہے، تیری راہ میں انہوں نے زندگی گزاری، تو ان کے صدقے ہم پر کرم فرما لے. یہ جو تالے لگانا یا گرے بانا یہ کوئی ایسے مسلمانوں کا اتنا بڑا نہیں ہے، یا قرآن و حدیث میں کہیں ثابت نہیں ہے. اس چیز پہ میں یقین رکھتا ہوں. صحیح. تو کیا اس کا الٹرنیٹو ہے؟ اس کا الٹرنیٹو یہ ہے کہ دیکھیں صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹال دیتا ہے. آپ صدقے کے صدقہ جو ہے وہ ہر قسم کی بلا، اگر آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو ایسی جگہ جائیں جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، جن کا گزر بسر نہیں ہوتا ہے، جو ظاہری طور پہ تو سفید پوش ہوتے ہیں، بیچ میں سے وہ بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بانٹا جائے. بلکہ درویشی جو لوگ درویشی کے روپ میں صدقے یا خیراتیں یا کوئی چیز لیتے ہیں وہ اچھی نہیں ہے، اس میں وہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. صدقہ تو ان لوگوں پر کیا جاتا ہے جن کے مال و متاع کچھ ہوتا نہیں ہے. صدقہ تو اللہ کہتا ہے ان لوگوں پر کیا جائے جو بے سہارا ہوتے ہیں. درویشوں کو تو اللہ کا سہارا ہوتا ہے، انہیں تو صدقہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
صحیح. پیر صاحب ایک بات بتائیے گا کہ اکثر ذکر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی محفل ہے, کسی کو خاص محفل ہے, تو جمعرات والے دن وہ محفل ہوتی ہے, تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کہ جمعرات والا دن جو ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کا دن ہے. اس میں جو محفل ہوتی ہے اس کے ویسے دن تو سارے اللہ ہی کے ہیں, جمعہ بھی اسی کا ہے, منگل بھی اسی کا ہے اور جمعرات ہے, لیکن جمعرات والے دن مخصوص ہوتا ہے. دیکھیں اب جمعہ ہے نا, ہم جمعہ منگل کو نہیں پڑھ سکتے, جمعے والے دن نہیں پڑھ سکتے, منگل والے دن نہیں پڑھتے. اسی طرح جمعرات والے دن بھی اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں, جیسے دنیا داری کی میٹنگ ہوتی ہے, اسی طرح درویشوں کی بھی میٹنگ ہوتی ہے. وہاں جو مزارات ہوتے ہیں وہاں جا ہوتے ہیں, وہاں درویشوں کی روحانیت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے جمعرات والے دن ضرور درباروں پر حاضری دینی چاہیے. صحیح. پیر صاحب اس وقت لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا پیغام دیں گے امت مسلمہ کو؟ امت مسلمہ کے لیے میرا جو یہ پیغام ہے اور یہ چیز ہے کہ سب سے پہلا یہ چیز ہے کہ اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم ایک دوسرے کے لیے ہمدردی, جیسا مسلمان وہی ہے جو جیسا اپنے لیے سوچتا ہے ایسا دوسرے کے لیے سوچتا ہے. وہ میرا پیغام ہے کہ اگر کوئی مسلمان خوشی سے رہ رہا ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ دوسرا میرا بھائی جو ہے وہ تنگی میں رہ رہا ہے, اس کی ضرور مدد کرے. اور تیسرا بات یہ ہے کہ آپس میں تفرقے جو ہیں ان کو ختم کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں. کائنات کی کوئی طاقت بھی مسلمانوں کو نہیں چیلنج کر سکتی. صحیح. پیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, اور بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے چینل 5 پر اس نے بڑا اچھا رول ادا کر رہا ہے, اس روحانیت کے لیول سے بڑے اچھے رول ادا کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے لوگوں کو میسج پہنچا رہا ہوں. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو یہ اتنی ہمت و توفیق دیں تاکہ سیدھا اور غلط راستہ لوگوں کو دکھانے کی پوری آپ کوشش کر دیں. اللہ کریم آپ پر کرم فرمائے. بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ہم نے بہت ایک مفصل قسم کی گفتگو کی جس میں ہم نے جادو ٹونا, صوفیزم اور اس کے علاوہ مزارات کے حوالے سے, نشاور چیزوں کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی, مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی, اور ان کے جو پیر صاحب نے لوگوں کو صحت یاب کیا اس حوالے سے بھی ہم نے بات چیت کی. آج ہمارے ساتھ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے سجادہ نشین ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی صحت میں رکھے. ہمیں آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں kashmirtalk@channel-5.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.